اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قد جاءکم من اللہ نور وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام علیکہ بلے بلے حبس تے گھٹن نہ ماحول ہے دروشی پڑھو تاکہ انہی برکت میں ماحول بہتر ہو جائے الصلاة والسلام علیکہ جڑے کھڑے نے ساتھی تشریف فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کر ایک کم رکھیں تاج والے تیرا ماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اور اے رضا یہ خود کو مخاطب ہو کے اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی خطیب نہ سمجھے میری خطابت کی وجہ سے حضور کی عزت ہے کوئی شاعر نہ سمجھے میری وجہ سے حضور کی عزت ہے کوئی نعت خواہ نہ سمجھے میری وجہ سے حضور کی عزت ہے بلکہ اگر سمجھو سب کی عزت کی وجہ حضور ہے اے رضا یہ نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاۃ و بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد آج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ فتح خان دے اندر میرے آقا و مولا دے غلامہ بالخصوص ڈاکٹر نفیس صاحب انہوں دی ساری ٹیم منعقد کی تھی مالک اپنے کرم نال سارے ساتھیاں دی محنت و کاوش قبول فرمائے احباب جی وقار جتنے بھی میرے آقا مولا دے غلام تشریف فرما لیں
میری تحریک دے ذمہ داران عہدے داران کارکنان بھائی سردار اصغر صاحب سمیت ساڑھے بابا جی ایک گل کر دے انہیں سن اسی جنہ مالکہ واسطے آئے ہوں مالک سانو بیک رہے ہیں لہذا مولوی فاروق الحسن دی اناؤنسمنٹ کسی دی عزت دی نشانی نہیں تے کسی دا نہ رہ جائے تے دل تے بھی نہیں لے آنا جس مالک دے گھر بیٹھے ہو وہ بھی واقف ہے تے جس سونے دے نعرے لگ رہے ہیں وہ بھی واقف ہے احباب ذی وقار ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں کریم آقا دا عاشق ہاں میرے سمیت جن کو پوچھو آکھے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت تو تھلے ساڑی کسی دی بریک کوئی نہیں لیکن جو گل کرنا لیے او اہم ہے اور او ہے رسول اللہ دا نظام کہ اسی اس نظام واسطے اپنے آپ کو کیویں پیش کیتا لیکن نظام تو پہلے اس سونے نظام لیان آلے دے ملاد دا تھوڑا جا تذکرہ کہ محفل جس عنوان نال ہے سارے لوگوں تک ان دا پیغام پہنچے سبحان اللہ آنکھو گے دے میں تھوڑا جا کے چلا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لقد کرک اے حبیب اساں تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما دیتا ایک موقع تے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ دے طرفوں تاڑے والے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی اور نور والا کتاب والا نبی جس ویلے آیا سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں اپنے بیٹے دی ولادت دے وقت دیکھے تیرے جھنڈے ایک مشرق دے ویچ ایک مغرب دے ویچ ایک کعبے دی چھت لایا گیا فرما دیا نے میں دیکھے مشرق دے جانور مغرب والے پاسے مغرب والے مشرق والے پاسے دوڑے ایک دوجے نو مبارک دے رہے نے مبارک ہوئے حضور آگئے جانور بھی مبارک دیون انسان ہو کے کلمہ پڑھ کے منہ بڑھائے کل جچ دی نہیں زمین دے ذرے ذرے نے خوشی منائی مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ صلی اللہ کے گیت گاؤ صلی اللہ کے گیت گاؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشی گرمی دا تاثر زیادہ محسوس ہوئے کربلا دی گرمی تے توجہ رکھیا جے اس تو زیادہ کوئی نہیں جے گرمی دا جناب اعلیٰ ماحول زیادہ لگے تبوک دی گرمی تے سفر تو حساب لایا جے اس تو زیادہ گرمی کوئی نہیں جے اس واسطے محبت دے نال مومنو خوشیاں مناؤ کملی صلی اللہ کے گیت گاؤ کملی والا آ گیا مومنو تاجدار ختم نبوت لو جناب اعلیٰ اس قوم دنال مخاطب ہو کہ اتنی گزارش حضور تشریف لے آئے میرے آقا دی آمد دے ہوتے کعبے نے سیدہ آمنہ پاک دے گھر وال جھک کے سجدہ کیتا میرے کریم آقا تشریف لے آئے بی بی حلیمہ لے گئیاں خدمت واسطے جناب 4 سال خدمت کی تھی پھر چھوڑ گئیاں حضور نو سیدہ آمنہ پاک کو 6 سال دی عمر مبارک دے اندر آپ دی عمر مبارک 6 سال سی جناب اعلیٰ میرے کریم آقا جناب آپ نے دیکھے آپ دی والدہ ماجدہ مقام ابوات انتقال فرما گئیاں میرے تے تیرے کریم آقا دی عمر مبارک 8 سال ہوئی آپ دے جد امجد جناب حضرت عبد المطلب دنیا تو پردہ کر گئے او عبد المطلب جنہیں جناب اعلیٰ شہزادیاں دی طرح آپ دی پرورش کی تھی کوئی ماڑے بندے دا نام عبد المطلب نہیں کعبے دے متولی دا نام ہے اے جنہ لوگوں نے پتہ نہیں کی لگ رہا ہے کہ بھی انہیں کہا جی بڑے غریب تے ماڑے گھرے جو زور آئے کہ پتہ نہیں
تانوں کیویں لگدا ہے کوٹ فتح خان دی نکی مسجد دا صدر بھی ماڑا بندہ کوئی نہیں رکھدا وہ بھی کہندے نے صدر تے خزانچی ایویں دا رکھو جڑا آپ کھانا پیندا ہو وہ کہندے نے جنرل سیکٹری ایویں دا تگڑا ہوئے جڑا جناب آپ کھانا پیندا ہوئے کوئی نہ بھی دے تے اپنی جیبوں خرچہ کر سکدا ہو تے جڑا پوری دنیا دے اندر واحد گھر خدا دا اس وقت تے کوئی مسیتہ نہیں سی بڑی اس وقت تے جناب جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچ ہے سن سارے اسے کعبے والا تے اس پورے جناب سسٹم دا جڑا متولی ہوئے گا وہ کس شان والا ہوگا ان دی غربت دا اندازہ جڑے لوگ کہندے نے بڑا غریب سی میں ایک مثال دیندا جا اے تے کئی واری تسی سنیا ہونا ہے کہ انہاں منت منی سی کہ میرے 10 پتر جدو ہو جان گے میں ایک اللہ دی راج دے ہے نا پھر قرہ حضرت عبداللہ پاک دے نال نکلیا سی پھر جناب انہاں ایک عورت تو ان دی تعویل پوچھی تے انہیں کہا جی جناب اس وقت علاقے دے اندر بندے دی دیت 10 اونٹ لہذا قرہ سٹو اگر انہاں دا نام نکلے تو پھر تسی 10 اونٹ قربان کر دیو پھر سٹو پھر نکلے حتیٰ کہ 10 کر دیں 100 اونٹ قربان کیتے تے پھر قرہ جناب اعلیٰ اٹھا دے نام تے نکلیا سوال صرف اتنا ہوندہ ہے 100 اٹھ دین والا ماڑا ہوندہ ہے یار جیڑے بندے گھر 100 بکریاں ہون وہ ماڑا نہیں ہوندہ 100 بھیڑا والا ماڑا نہیں ہوندہ تے جنہیں گھر 100 اٹھ ہون اور بھی ایسا نا جنہیں کٹھے قربان کیتے وہ 100 سن اس واسطے حضور دا گھرانہ سرداران آپ سردار سن کائنات دے سردار سن تے آپ دا گھرانہ بھی سردار اس اچھی بولو حضرت عبدالمطلب فرمان دے جس ویلے جناب مسند آپ دی بچ دی اس مسند دے ہوتے جناب اعلیٰ کسے پتران دے ویچو کسے بچے دے بیٹھن دی جرت نہیں سی لیکن حضور جدوں بھی آندے دادے علی مسند دے ہوتے جناب بیٹھ دے شان دے نال تے جس ویلے چاچیاں کہنا شہزادے تھلے اترے تھے دادا جی بیندے نے آپ دے دادا جان نے فرمایا خبردار میرے بچے نو ایتھوں نہیں ہٹانا تو انہوں نہیں پتہ آئیں دی کتنی اونچی شان ہے میں دیکھیا جس ویلے میرے شہزادے دی آمد دا وقت سی کعبے نے سید آمنہ دے گھر وال جھک کے سجدہ کیتا جناب اعلیٰ 8 سال دی عمر دادا بھی چلے گئے 25 سال دی عمر شادی ہوئی حضرت خدیجہ پاک دے نال 40 سال دی عمر اعلان نبوت کیتا میرے دے توڑے کریم نبی نے جناب اعلیٰ 40 سال دی عمر اعلان نبوت فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لمبی تقریر نہیں میں نے بھی پتہ ہے ایتھے 10 منٹ تقریر سننی اس ماحول ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ تو اوکھی ہے تے کرنی اس تو بھی اوکھی سبحان اللہ کیسے اس واسطے حضور تشریف لے آئے پیغام دیتا اے جڑے ساڑھے ساتھی کہندے نا جی یہ صحیح صوفی مزاج لوگ ازی جناب سیاسی نظام میں باقاعدہ طور دوتے انٹر نہیں ہو سکتے انہوں نے ایک نصیحت ہے بعض ایک جملہ بول دینے کہ اسی مکی دورے چو گزر رہے ہیں مکی دورے چو بھی جدو رسول اللہ نے تبلیغ فرمائی ہے نا تے کافر راضی تو نہیں ہوئے کہ انہوں نے فنڈنگ کیتی ہوئے یہ کام ٹھیک ہے آپ یہ ہم سے نظرانہ لے لیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں انہوں روٹی بند کیتی انہوں پانی بند کیتے انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر نظر بندی سوشل بائیکاٹ معاشرتی مقاطعہ یہ سارا کچھ ہویا کہ نہیں ہویا اچھی بولو ہویا تے رسول اللہ تے آپ دے چچا جناب ابو طالب اور تمام آپ دے صحابہ بمائے آپ دی زوجہ توڑی تے میری روحانی اممہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ سمیت 2.5-3 سال شیب ابی طالب دے اندر محصور رہنے کے نہیں حضور دے اتے خود نظر بندیاں رہیاں نے آج امتی تے اوکھا ویلا آوے منہ کیوں بڑھا جدوں تکلیف آئی حضور دے نام دیئے تے عارضی مک جانی ہے بلکہ زندگی عارضی ایک نہ ایک دن مک جانی ہے تے جے اندے خاطر اے جھل کے بندہ اپنے نبی نو راضی کر لے اس تو بڑی گل کری اس اور گل بڑھنی ہوندی ہے جن دے ہوتے اللہ دا حبیب راضی ہونا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اعلیٰ حضرت فرمان دے سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تاجدار ختم نبوت آلہ حضرت فرماندے نے اسی ہن اپنی مرضی نال تے کچھ نہیں کر سکدے، حضور تہاڈی نگاہ کرم ہونی ہے تے مسئلہ حل ہونا ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو سب کام سنبھل جائیں، اب آپ سنبھالیں تو سب کام سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب غفلت میں گنوائی ہے۔ حضور تشریف لے آئے، آپ نے پیغام دیتا، 12-13 سال مسلسل تبلیغ کی تھی، حتیٰ کہ سرکار نے ہجرت فرما کے مدینے دا رخ فرمایا۔ جدو رسول اللہ مدینے میں تشریف لے کے آئے، میرے تے تیرے کریم آقا نے 2 ہجری دے اندر باقاعدہ میدان جہاد چلا دے حکم نال اترن دا ارادہ کیتا۔ بدر دے میدان تواڈے تے میرے کریم حبیب تشریف لے کے آئے۔ ساڈے بابا جی فرمانے سن، قوم نو جو اس ڈاچی دا ذکر سن کے مزہ آندا ہے، جڑی ڈاچی تے بہ کے رسول اللہ حضرت بی بی حلیمہ دے گھر گئے تے اس ڈاچی دا ذکر سن کے بھی راضی ہونا چاہیے ہے، جڑی ڈاچی تے بیٹھ کے حضور بدر تشریف لے کے گئے، احد تشریف لے کے گئے، خندق کے تشریف لے کے گئے، جناب اعلیٰ حنین تشریف لے کے گئے، تبوک تشریف لے کے گئے، انہاں ڈاچیاں دا ذکر بھی کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ پکی گل جہاد دا نہ آئے تو بندہ منہ بنا لے، نہیں اے جناب مولویاں دا کم، اے سارے مولوی ہر ویلے جذباتی ہو جاندے۔ میں انہاں نال گل کرنا چاہنا کہ کوٹ فتح خان دے اندر کوئی بندہ حج کر کے آوے، دنیا عزت کر دی ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بولو، مت نظر لگے، نظر لگنے خطرہ دے، پھر نہ بولو، کچھ بولو سوال۔ اوے شیرو، گرمی جتنی مرضی ہوئے، عشق رسول دے جذبات مات نہیں دے سکتے۔ اے تے پھر وہ سرزمین ہے جو ساڑھے بابا جی دی سرزمین ہے، یہ تے مرد کلندر دی سرزمین ہے، جنہیں جناب ستی ہوئی صدیاں بعد ایک ایسی قوم دے اندر آ کے روح پھونکیے، جنہیں بارے لوگ کہنے سن انہاں بھی چکر دی جناب انقلابی کم نہیں ہو سکتا، اس بابے نے ویل چیئر تے بے کے پوری دنیا سے انقلاب برپا کر دیا۔ شہر دے لوگاں دی سرزمین ہے، سبحان اللہ۔ حج حضور نے کیتا زندگی چیک باری، کتنی باری؟ تے جہاد بنفس نفیس تشریف لے کے گئے 27 باری۔ تے جیڑا کم حضور ایک باری کرن او کوئی کر کے آئے تے او تے ہوئے عزت اللہ، تے جیڑا کم حضور نے ذاتی طور تے 27 باری کیتا ہوئے او کرن والے حماس دے مجاہدین دہشت گرد کیوں ہون؟ او جہاد کرن والے جناب یمن دے جڑے حوثی مجاہدین نے جناب او کس واسطے جناب دہشت گرد ہون؟ اسی امریکہ دی مرضی تے چلنا ہے کہ او کتا جنہوں آکھے کہ امن اللہ ہے تے اسی امن اللہ آکھیے، جنہوں وہ آکھے دہشت گرد ہے اسی دہشت گرد آکھیے۔ ٹرمپ جیسے کروڑا کتے جم کے آ جان مر جان کوئی حیثیت نہیں، گل وہی منی جائے گی جو میرے نبی نے آکھی ہے۔ زندہ آباد، کیونکہ میرے کریم آقا دو عالم دا فرمان حضور دی امت واسطے حجت ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر عزت کوئی نہیں۔ آج اگر پنکھا نہیں ٹھیک ہے اتنے لوگوں نے چلو جزاک اللہ۔ آج جناب اعلیٰ ریاض دے ٹاور دے اتے کسی نو اگر سعودیہ دے جھنڈے نال پاکستان دا جھنڈا نظر آ رہا ہوئے تے اے آئی ایس پی آر دے ترانے دی وجہ تو نہیں ہے، اے بنیاد و مرسوس دے 7 گھنٹے دی لڑائی دی وجہ تو سمجھو، اے کوئی سمجھ لوے یہ لڑائی دی وجہ تو نہیں ہے تے کوئی آکھے ترانے دی وجہ تو ہے، توڑے پی ایس ایل دے میچاں دی وجہ تو ہے تے نہیں ہے بھائی۔ نچن آلیاں نال
تے کھیڈن والےاں نال کوئی بندہ جنگی معاہدے نہیں کردا، جنگی معاہدے لڑن والےاں نال۔ سمجھ آئیے؟ اس واسطے آج بھی اگر عزت چاہندے نے ساڈے حکمران تے اکو طریقہ ہے، او جہاد فی سبیل اللہ۔ او کسے نو گل چنگی لگے یا نہ لگے، گل ہے کیونکہ ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے آقا دی وہ ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے حضور تشریف لے کے آئے، میرے نبی تشریف لے کے آئے، رحمت للعالمین آئے، آپ نے آ کے جناب او نظام پیش کیتا جڑے نظام میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک لنگر ہوئے جڑا ڈاکٹر صاحب نے توڑے واسطے بنایا، ایک لنگر ہوئے جو تو انہوں لبیک دا خادم دے کے جا رہے۔ حضور نے فرمایا ملاد علی نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس وشر الناس من يضر الناس، لوگاں وچوں چنگا ہوئے جڑا لوگاں نو نفع دے وے، لوگاں وچوں گندا ہوئے جڑا لوگاں نو نقصان دے وے۔ دوجی حدیث فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن ہوئے جنہیں ہاتھ تے زبان تو دوجا مسلمان محفوظ رہے۔ تیجی حدیث میرے کریم آقا نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ تین حدیثاں سنن تو بعد مسجد وچ بیٹھے ہو ایک سوال تواڈے تو، سیارے لبیک والے بھی نہیں، کئی ہور جماعتاں والے بھی ساڈے مسلمان بھائی بیٹھے نے، میں ایک سارے تو سوال کرنا کہ حضور نے فرمایا لوگاں چو چنگا ہوئے جڑا لوگاں نو نفع دے وے، گندا ہوئے جڑا لوگاں نو نقصان دے وے، مومن ہوئے جندے ہاتھ زبان تو دوجا محفوظ ہوئے، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو۔ تے بنیر تو لے کے او سندھ تک لکھاں دی تعداد ہے حضور دی امت سیلاب تو متاثر تے بے گھر بیٹھی ہے، ساڑیاں دھیاں روڑ تے بیٹھیاں نے، ماما روڑ تے بیٹھیاں نے، روٹی تو تنگ نے، جانور بک تو مردے پہنے، تے جس ویلے لبیک آلے انہاں واسطے چارہ روٹی چاول خیمے لے کے جان تے اگوں آ کے انتظامیہ ایک ہے کہ آکھے کہ جیڑے جناب کیمپ دے ہوتے تے جیڑے ڈبے دے ہوتے مریم بی بی دی فوٹو نہیں ہے ان دے ونڈن دی اجازت نہیں، مومنانہ مشورہ دے ہوئی گل ٹھیک ہے، گل سیاست تو ہٹ کے کرے آجے۔ حضور دا فرمان تے ہے آسانیاں پیدا کرو، میرے آقا دا فرمان تے ہے کہ مشکلات پیدا نہ کرو، میرے آقا دا فرمان تے ہے کہ مومن ہوئے جنہیں ہاتھ زبان تو دوجا مسلمان محفوظ ہوئے۔ میں کوٹ فتح خان دی مسجد وچ بہ کے سارے مولا علی دا ایک فرمان سناندا جاواں، آپ نے فرمایا غریب تے ماڑے بندے تے نیکی کرے آجے کیونکہ غریب ہوندیاں دیر نہیں لگدی۔ جڑے اج بیچارے 50 ڈنگر لے کے جنہاں 50 روڑ گیا تے 50 رہ گیا تے او لے کے روڑ تے بیٹھے نے تے سیلج دے انتظار وچ نے، تہاڈی اطلاع واسطے عرضے کدی او خیرات ونڈ دے سن جڑے اج چارے دا بھی انتظار کر رہے نے، ماڑا ہوندیاں دیر نہیں لگدی۔ خدا دا خوف کرو تے حضور دے دین والے پاسے آؤ۔ لو جناب حضور کیڑا دین لے کے آئے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ حضور و شرافت والا معاشرہ لے کے آئے جنہیں اندر فرمایا من غش فلیس منا، ملاوٹ کرن والا ساڈے وچوں نہیں، دھوکھا دین والا ساڈے وچوں نہیں، جناب اعلی او دین لے کے آئے جس دین دے اندر فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، او ساڈے وچوں نہیں جڑا وڈے دی عزت نہ کرے نکے تے شفقت نہ کرے۔ زندہ باد توجہ بھائی، حضور نے فرمایا ساڑھے وچوں نہیں جو بڑے دی عزت نہ کرے نکے تے شفقت نہ کرے۔ اس سارے نظام حضور نے بڑھائے تے تہاڈا کی خیال ہے کہ رسول اللہ صرف مسیح تے نماز پڑھان دے رہے؟ اے او غلطی ہے جن دے وچ ساڈے چنگے بھلے نمازی مبتلا نے، اے او مغالطہ ہے جن دے اندر ساڈے چنگے بھلے حاجی مبتلا نے، جن دے اندر چنگے بھلے مذہبی مبتلا نے۔ اگر انہاں دا وہ مغالطہ دور ہو جائے تو میں یقیناً کہنا
کسی پہ پتہ نہیں ہے انہوں، اگر پتہ لگ جائے تو اے درویش لبیک آلیاں تو بھی اگے نظام مصطفیٰ واسطے تاجدار ختم نبوت. توجہ بھائی، میں انہاں دے بارے حسن ظن رکھنا کہ انہاں نو اندازہ نہیں، انہاں نو یہ پیغام دی سمجھ آ جائے ساڑھے تو بھی اگے اگے ہوں. حضور نے 10 سال خود حکومت کی تھی، ریاست مدینہ دی بنیاد حضور نے رکھی نا. 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر نے حکومت کی تھی، 10 سال حضرت عمر پاک نے حکومت کی تھی، 12 سال تقریباً حضرت عثمان کریم نے حکومت کی تھی، کچھ 5.5 تو 6 سال حضرت مولا علی پاک تے مولا حسن کریم دے جناب 6 مہینے رلا کے 6 سال انہاں حکومت کی تھی. اس سارے عرصے اگر کٹھے کرو 40 سال حضور تے آپ دے خلفاء راشدین دی حکومت دس رہی ہے کہ مسیتاں وچ بھی دین ہے تے بازاراں وچ بھی دین ہے. جیڑے جھلے نو سمجھ نہیں آئی انہوں پیار نال سمجھاؤ، اندے نال لڑو نا. انہوں جس دن گل سمجھ آ گئی وہ تواڈے نالوں بھی اگے ہوئے گا، کیونکہ ان دے پیو نے بھی ان دے کان وچ اذان بھی پڑھی ہے، تکبیر بھی پڑھی ہے. جیڑا نہیں سمجھ رہا. اور پھر ایک گل حضور نے فرمایا دھوکا دینے والا ساڈے وچوں نہیں ہے. حضرت عمر پاک دے ایک بندے گل کی تھی کہ مومن دھوکا نہیں دیتا، آپ نے فرمایا پوری گل کر، دھوکا دیتا بھی نہیں، دھوکا کھاتا بھی نہیں. 35-40 سال تو پنجاب دے اندر میاں صاحب تے انہاں دے خاندان دی حکومت ہوئے، سندھ دے اندر زرداری صاحب تے انہاں دے خاندان دی حکومت ہوئے، کے پی کے 15-20 سال تو خان صاحب دی حکومت ہوئے. ہون بھی ہر جماعتی دے جناب بندے ایک کو گل کر رہے ہیں، اگلی باری کدھر مل جائے نا چس کرا دیں. تساں 78 سالاں تو سٹل چہرے بدل کے ماحول بدل دے اے سارا کچھ دیکھ رہے ہو. خدا دے گھر بیٹھے ہو، کدی ایک واری بھی تواڈے دل خیال نہیں آیا یار ایک واری پاک نبی دا نظام بھی دیکھ لئی. کہندے جو ہیں مولوی تے چلو ایک واری دیکھ ہی لئیے، کہندے اسی مولویاں پیچھے لگی ہے. میں کہ نا نا نا، مولوی اپنے پیو دا نظام لے کے آ رہے ہیں، مولوی تے حضور دے نظام دی گل کر رہے ہیں. تسی او نظام لے آؤ، مولوی تواڈے پیچھے نے. تسی لے آؤ، اسی نہیں آندے اقتدار تے تانوں ساڈا منہ چنگا نہیں لگدا، کوئی بات نہیں بھائی. تسی لے آؤ، حضور دا نظام نافذ کرو، اسی تواڈے پیچھے کھڑے ہونے تے آؤ. یہی گل اسی خان صاحب نو کیتی سی، یہی گل پی ڈی ایم نو کیتی سی، یہی گل اندے پچھلیاں نو کیتی سی. یار تسی نظام نافذ کر دیو، اسی تواڈے پیچھے کھڑے ہو جائیں. گل حضور دے نظام نال غرض ہے جن دے اندر اے نہ ہوئے کہ جناب نکا جا کم ہے جڑا 2 منٹ وچ مسئلہ حل ہو سکدا ہے، دل کیتے سٹے لئی رکھو جناب اون دے اوتے تے جناب نسلاں گزر جان، سٹے چل رہے. اے نظام ہے. نظام تے میرے کریم آقا دا جن دے اندر حاکم وقت دے خلاف بھی شکایت آوے تے اکو دن وچ فیصلہ ہو. حضرت عمر دے خلاف شکایت آئی ہے جنہاں نے پرنالے دی لوکیشن بدلی ہے تے پرنالے دی لوکیشن بدلن دے ہوتے حضرت عباس نے مقدمہ کیتا حضرت فاروق اعظم تے کہ جناب میرا پرنالہ لگا ہویا سی، حضرت عمر نے جگہ بدلی تے حضرت عمر نے حالانکہ میں نہیں سی بدلیا، گھر دی چھت تے کسی ڈنگر ذبح کیتا، کوئی چھوٹے بکری شکری کو ذبح کیتی ہونی ہے، اوندا خون پرنالے تو آیا، کسی نمازی تے ڈگیا، انہیں شکایت کی تھی، آپ نے لوکیشن بدل دی تھی کہ بھئی ادھروں پرنالہ اکھاڑ کے ادھر لا دے. حضرت عمر دے خلاف شکایت آئی، اس سے ویلے حضرت عمر حاضر ہوئے، انہوں نے پیش کیتا گیا، طلب کیتا گیا، حاضر ہو جی صفائی دیو تسی پرنالہ کیوں بدلے ہے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک پرنالے دا کیس ہے تے میں جناب کئی لاکھ مربع میل دا کہ میں ان پرنالے دا کیس بھگتا. ساڑھے ملک دے اندر جنیاں سیاسی جماعتاں نے معذرت دنال برا نہ منایا جے، ایتھے اے نہیں مسئلہ کہ کرپشن بری ہے، وہ کہندے نے ساڑھی چھوٹی ہے اگلے دی بڑی کرپشن ہے وہ بری ہے. میاں صاحب دے کہندے نے کہ جناب 2.5-3 فلیٹ ہی نے نا ایون فیلڈ دے کیڑا قیامت آ گئی. زرداری صاحب علیہ کہندے نے سرے محل دے 2-4 کمرے نے تو انہوں کی مسئلہ ہے. خان صاحب دے فالور کہندے نے 5-7 گھڑیاں نے کی مسئلہ ہے، تسی انہوں چکیا ہوئے ہیں. جبکہ حضرت عمر پاک نے پرنالے دا کیس بھی بھگتے ہیں. انہوں نے آ کے اپنے آپ نو پیش کیتا ہے، میں حاضر ہاں جناب کرو فیصلہ. انہوں نے کہا جی لوکیشن کیوں بدلی، گواہ گئے، گواہاں گواہی دیتی، جواب الجواب منگیا حضرت عباس تو جی جناب جواب آ گیا، نمازیاں نے کپڑے تے چھٹے پہنے، تو آڑے کوئی دلیل ہے تے دسو. انہوں نے کہا جی انہوں نے پوچھنا چاہیے دا سی کہ اے میں جڑا پرنالہ لایا ہے میرے کول اندہ اجازت نامہ ہے یا بغیر اجازت دے لایا، ہو سکتا ہے کسی عمر تو بھی اچھے شان والے لوایا ہوئے. جب حضرت عمر تو اچھے شان والے دی گل آئی، حضرت عمر کہندے نے لے آؤ جی دلیل، گواہ لے آؤ. 2 گواہ ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت انس بن مالک، دوواں نو بلایا، دوواں نو بلا کے پوچھا ہاں جی پرنالہ کیویں لگیا؟ انہاں کہ حضور نے فلاں ترخان نو آکھیا سی پرنالہ بنا کے لیا.
انہیں بنا کے لے آندا حضور اتھے بیٹھے بیٹھ کے فرمایا چاچا میرے موڈیاں تے پیر رکھ اپنے ہتھاں نال پرنالا لا اساں دیکھے حضور تھلے بیٹھے سن تے جناب چاچا حضور دا اے پرنالا لا رہا سی تے کیچڑ حضرت گر گر کے رسول اللہ دے جناب مبارک زلفاں دے بوسے لے رہا سی جس ویلے حضرت عمر نے سنیا فرمایا بس میں کیس ہار گیا سزا سناؤ عمر مجرم ہے جیڑا کم حضور نے کیتا ہے میں کون ہے جناب انہوں منع کرنا اے ہے دین جس طرف تو انہوں اسی لے آنا چاہ رہے ہیں کہ جدو حضور دی گل آ جائے پھر گل ختم ہو جاندی اسی آنے سودی نظام ختم کرو کہنے نے مولوی صاحب دیکھیں پھر امریکہ ناراض ہو جائے گا یورپ ناراض ہو جائے گا پھر معیشت گر جائے گی انہاں لوگاں نال ساڈی گل ہے کہ امریکہ روزی نہیں دیندا روزی اللہ نے دینی رہی گل دین دی وہ میرا بھی محتاج نہیں تہاڈا بھی نہیں وہ اپنی پاور دے نال کھڑا ہے قیامت تک اپنی پاور دے نال ہی رہنا کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن ڈاکٹر صاحب 40 منٹ 2 گھنٹے 40 منٹ سمجھا جائے گرمی بڑی ہے حضور دی امت دی کیفیت بھی دیکھ لو مل کے پڑھ لو بس رسول حق دین حسن بس رسول دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام ہو نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول دین حسن ایک اعلان سن لو ڈاکٹر صاحب نے تو میں نے اور فرمائش کی تھی میں تو اقبال دا ایک شعر سنا کے تقریر مکا رہے ہیں 5 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب گاؤں دھڑی رائے دتا کہ دتا رائے دتا یوسی ملال تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک دے اندر جگر گوش امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ صاحبزادہ علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں 5 اکتوبر بروز اتوار نو دھڑی رائے دتا دے اندر بعد نماز مغرب خوبصورت بزم دے اندر سارے احباب نے شرکت کرنی مذہبی لوگوں سارے پیرہ فقیرانوں میرے سمیت اسی منن والے ہیں پیری فقیری لوگاں دے اسی جناب غلام یاد رکھ لو اسی 2 قسم دے درویشاں تے صوفیاں دے غلام تیسری قسم والے اندر نہیں اے بھی پہچان ضروری ہے اے نہ ہوئے کہ جڑا مرضی جناب اسلام دے بھیس دے اندر آئے ہاتھ چمائے مال بٹورے تے ہو گیا حضور قیمتی نے تے حضور دا نظام بھی قیمتی ہے حضور اچھے نے تے آپ دا نظام بھی اچھا ہے حضور سچے تے آپ دا نظام بھی تے جڑا وہ سچے نظام دے مقابلے چاہ کے سود خوران نال کھڑا ہو جائے ممتاز حسین قادری دے قاتلہ نال کھڑا ہو جائے آسیہ ملونہ دے رہا کرن والے نال کھڑا ہو جائے تے آ کے جناب سلمان تاثیر نو شہید آکھن والے دے نال کھڑا ہو جائے ایسے کسے پیر تے ملا نال ساڑا کوئی تعلق سن لو 2 قسم دے صوفیاں نو اسی مننے ہیں ایک حضور دی امت دا سب تو بڑا صوفی سیدنا صدیق اکبر داتا صاحب نے سرکار نے کشف المعجوب لکھیا حضور دی امت دے سب تو بڑے صوفی دا نام صدیق اکبر ایک او جنہاں نے اپنی پوری سلطنت دات لا دیتی لیکن رسول اللہ دی ختم نبوت واسطے جنگ یمامہ وچ بدری بھی بھیجے تے غیر بدری صحابہ بھی بھیجے جنگ آپ چھیڑی دوسرا او درویش جڑا خود جنگ وچ نہیں جاندا لیکن حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی دی طرح جدو دیکھ دے کہ محمود غزنوی دین واسطے جا رہا ہے دین دی سربلندی واسطے انہوں دعاواں بھی دیندہ ہے ان دی فورس نو جناب اتھے بیٹھ کے ضیافت بھی کردہ ہے جدو ٹرن لگ دینے جبہ بھی بطور انعام دیندہ ہے کہ جدو اوکھا ویلا آوی ان دے وسیلے نال دعا کریں اللہ تیری مشکل ٹال دے گا اسی دوویں قسم دے ایویں دے درویشاں دے اسی خادم
جیڑا دعا دے وے اسی اودے وی نال، جیڑا جناب اعلیٰ نال ٹرے اسی اودے وی خادم، تے جیڑا نال وی نہ ٹرے بلاول صاحب نو ویلکم کر دیں آکھے کوئی مسئلہ نہیں، زرداری صاحب دے کیبنٹ آوے کوئی مسئلہ نہیں، ایم کے ایم آوے کوئی مسئلہ نہیں، نون والے آ جان کوئی مسئلہ نہیں، بلے والے پتنگاں والے آ جان، سارے نال ٹرے، ساڑی واری آوے تے آکھے نہیں ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، شدت پسندوں کے ساتھ ہم، بھائی اسی شدت پسند ساڑھے تو وڈا سیدھا سادہ بندہ کیڑا ہوگا، لیکن گل صرف وہی ہے کہ جس ٹائم دین دے نظام واسطے ٹر دیاں شدت پسندی لگے تے سود خورن نال ٹر دیاں ہویا امن محسوس ہوئے، ایویں دے بندے دے بارے میں کچھ نہیں کہندا، ایویں دے بندے دے بارے چ اقبال نے اللہ دی بارگاہ شکوہ کیتا ہے۔ اقبال دی زبانی سن لو پھر نعرہ لانے آ، میں تواڈے نال نعرہ لانا۔ اقبال تو پوچھا اقبال ایویں دے بندے دے بارے کی آنا ہے جڑا کھاوے اسلام دے نام دا، جبہ دستار اسلام دے نام دی، مسجد مدرسہ خانقاہ اسلام دے نام دی، کدی حکومت دی کاچھے چ کھڑیا ہوئے کدی اپوزیشن دی کاچھے چ کھڑا ہوئے، ایویں دے بندے دے بارے چ اقبال نے اللہ دی بارگاہ شکایت کر کے کہندا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ اس قوم دے گئی اتنی گزارش جدو تک جینا ہے حضور دے نظام دی جد و جہد کرنا، پکی گل ہے۔ او بھائی صاحب یہودیاں دی چمچہ گیری کرنے والے بھی مر گئے تے ٹر او بھی گئے جڑے یحییٰ سنوار دی طرح حضور دے نام دے ہوتے جناب کوشش کر دے مر گئے، جڑے اسماعیل ہنیہ شہید دی طرح اپنی جانہ دے گئے، جڑے آج جناب اعلیٰ حماس تے قسام برگیڈ دے مجاہدین دی طرح میدان وچ کھڑے ہوئے ہیں، جڑے آج جناب اعلیٰ یا ساری دی طرح یمن دی سرزمین تو کفر دی اکھے چاک پا کے گل کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جانا ہے ہن فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ قوم کتھے کھڑی ہوئی ہے۔ اسی حضور دے دین نال کھڑے، اسی حضور دے نظام نال کھڑے، تے میں امید کرنا کہ نظام مصطفیٰ واسطے کوٹ فتح خان دا مسلمان اس سے جرت تے بہادری تے دلیری نال کھڑا ہوئے گا جس جرت اور دلیری دے نال اٹک دی سرزمین دا او مرد مجاہد ویل چیئر تے بہ کے پورے عالم کفر نو ہلان والا قبلہ امیر المجاہدین کھڑا